کیونکہ ایک کلپ ہے، اس کلپ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے جو بھی ہوسٹ ان کے پاس آتا ہے تو وہ فیڈ کرواتا ہے کوشچنس کہ جناب آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، وہ ہوتے بھی عمران خان کے خلاف ہیں، یعنی اینٹی عمران خان کوشچنز وہ فیڈ کرواتا ہے۔ پوڈ کاسٹ کے اندر ذیشان عزیز صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں یا ان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے، میڈیا مینیجر کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس دن میں بھی ادھر موجود تھا، اور میں نہ صرف ادھر موجود تھا بلکہ میں نے ذیشان عزیز صاحب سے پہلے اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا۔ کوئی ایجنڈی پہ ہے یا کوئی اپنا غلط بات کر رہا ہے، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ساتھ میں اس کی ویڈیو چلا رہا ہوں، تو اس میں پھر میری رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر میں ایک قسم کی اوپن چیلنج کے طور پر آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں۔ اگر اسے دیکھنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر آپ کے جذبات نہیں نہ بدلتے۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی۔ ابھی سوشل میڈیا اگر آپ کھولیں تو ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابرار، جو کہ میڈیا مینیجر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ اس کا بڑا چرچا ہے کیونکہ ایک کلپ ہے، اس کلپ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے جو بھی ہوسٹ ان کے پاس آتا ہے تو وہ فیڈ کرواتا ہے کوشچنس، اور وہ جو کوشچن فیڈ کرواتا ہے کہ جناب آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، وہ ہوتے بھی عمران خان کے خلاف ہیں، یعنی اینٹی عمران خان کوشچنز وہ فیڈ کرواتا ہے۔ اب یقیناً یہ ایک کلپ جیسے ہی سوشل میڈیا پر آتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس سارے مدعے اور معاملے کا میں عینی شاہد ہوں، کیونکہ جس پوڈ کاسٹ کے اندر ذیشان عزیز صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں یا ان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے، میڈیا مینیجر کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اس دن میں بھی ادھر موجود تھا، اور میں نہ صرف ادھر موجود تھا بلکہ میں نے ذیشان عزیز صاحب سے پہلے اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا۔ یعنی ذیشان عزیز صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ کو وہاں بیٹھ کر لائیو انہوں نے دیکھا تھا، جو کہ پبلش بعد میں ہوا ذیشان عزیز صاحب کے، یعنی اردو پوائنٹ کے اس پوڈ کاسٹ سے۔ خیر، مقصد جہاں پر یہ ہے کہ کے پیچھے معاملات وہ کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ابرار کا وہ جو معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں کہ ابرار نے مجھ سے کون کون سے سوالات فیڈ کروائے یا مجھے کیا کچھ بتایا کہ آپ نے یہ سوال کرنا یا یہ نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جو آپ کے لیے یقیناً بڑا حیران کن ہوں گے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، وہ میں چیلنج کرتا ہوں، وہ انکار نہیں کریں گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اس سلسلے میں آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں جا کر، یہ بھی ایک مدعا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو کیمرے کے پیچھے کی پوری کہانی بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنا چاہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہزاروں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پوڈ کاسٹ میں نے ان کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ان پر ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی بھائی، سیدھی بات ہے۔ اور اس طرح کے سوال وہ خود انہوں نے پوڈ کاسٹ کے دوران بھی تسلیم کیا، اور مجھے بعد میں جب میری فون پر ان سے بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی تیاری کر کے جس طرح آپ آئے ہو، میں لٹرلی شاکڈ رہ گیا ہوں، حیران رہ گیا ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں یہ پھر میں نے ان سے پھر یہ بات، اور میں نے پوڈ کاسٹ کے دوران بھی کہا کہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، میں جو ان سی بات کر رہا ہوں میں اس کا ایک ویڈیو ساتھ چلا رہا ہوں تاکہ سند رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کوئی اپنی کوئی ایجنڈی پہ ہے یا کوئی اپنا غلط بات کر رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ساتھ میں اس کی ویڈیو چلا رہا ہوں، تو اس میں پھر میری رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر میں ایک قسم کی اوپن چیلنج کے طور پر آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، اور یہ جواب صرف انجینئر صاحب سے نہیں، سب صحیح ہے، سیدھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ جو کہ میں نے انجینئر صاحب کے ساتھ ریکارڈ کی ہے، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ ایک دینی پوڈ کاسٹ ہے، ونس اگین وہ ایک پیورلی دینی پوڈ کاسٹ ہے، 110% دینی پوڈ کاسٹ ہے، اگر اسے دیکھنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر آپ کے جذبات نہیں نہ بدلتے تو آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو میں درخواست کروں گا کہ باوضو ہو کر اور ہدایت کی دعا طلب کر کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا۔ وہ ایک خاص طور پر جس میں جو میں نے سوالات اور جو میں نے مدعا اٹھایا، وہ مدعا صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ سوال میں انجینئر محمد علی مرزا پر اٹھائے ہیں میں نے، لیکن وہ سوال صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر نہیں بلکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ پر بھی ہیں، ہمارے مقتدر اداروں پر بھی ہیں، ہماری اعلیٰ حکومتی عہدیداروں پر بھی ہے، ٹاپ براس پر بھی ہے، اور میرے اور آپ جیسے عام لوگوں پر بھی ہے۔ تو بھائی یہ لمحہ فکریہ پوڈ کاسٹ ہے، لمحہ فکریہ، اور اتنا بڑا پوڈ کاسٹ جس میں پورے کے پورے پاکستان کو میں نے، اور نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری امت کو میں نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا، پوری امت کو میں نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا، نہ یہ انجینئر صاحب کا مسئلہ تھا،
لیکن انجینئر صاحب نے بہرحال پھر بھی خندہ پیشانی سے جو جواب دینے تھے وہ دیے. وہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر, اب میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دوں وہ مدعا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کیا انجینئر صاحب سے سوال کرنے سے پہلے کوئی فیڈ دی جاتی ہے, کوئی سوال دیا جاتا ہے, یا اینٹی عمران خان بیانیے کے طور پر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی سوال کرنے ہیں. تو بھائی مجھے ابرار صاحب کی جب پہلی کال ریسیو ہوئی تو ان سے میری جو بات ہوئی اس پہ میں نے پوڈ کاسٹ کا جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ٹائم لے لیتا ہوں. پھر میری انجینئر صاحب سے بات ہوئی, انجینئر صاحب نے پھر مجھے اسی 11 تاریخ کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں, اور باقی چیزیں جو تھیں وہ پھر ابرار صاحب نے میرے ساتھ طے کرنی تھی. تو ابرار صاحب کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا جی آپ نے جو بھی سوال کرنے ہیں انہیں اب لکھ لیجئے گا. تو میں نے ابرار سے یہ سوال کیا کہ میں نے کہا ابرار صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو تو وہ میں کر لیتا ہوں, یا کوئی ایسا سوال جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ میں نہ کروں تاکہ میرے دماغ میں پہلے سے ہو, کیونکہ کچھ بہرحال اصول ہوتے ہیں صحافت کے انٹرویو کے بھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اوپن یہ فورم ہے, اس پہ آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے ابرار کا سوال ابرار کے بات رکھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک دینی پلیٹ فارم ہے تو آپ دین سے لنک جتنے سوال کرنا چاہتے ہیں کریں. میں نے کہا میرا ہر سوال دین سے ہی لنکڈ ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. تو اس لحاظ سے ابرار صاحب کے ساتھ یہ بات, ہاں انہوں نے مجھے ابرار نے مجھے ایک بات ضرور کہی, اور ابرار نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں حسان بھائی آپ نے نا صرف 50 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے, تو سوالات کچھ ایسے ترتیب دیں کہ آپ کی 50 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر معاملہ اور جو بھی پوڈ کاسٹ ہے مکمل ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد ایک اور پوڈ کاسٹ بھی ہے جو کہ ریکارڈ ہونی ہے, پہلا ٹائم آپ کا ہے. تو اس سلسلے میں ابرار صاحب نے جو مجھے یہ بتایا میں نے اس کو پلو سے باندھا اور پھر میں چلا گیا JLM اکیڈمی. مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ اگلا پوڈ کاسٹ میرا کس کے ساتھ, مطلب دوسرا پوڈ کاسٹ کس کا ہے. تو میں جب وہاں تقریباً 12:30 پہنچا ہوں تو میرے خیال سے 1 بجے کے دوران اسی ٹائم میں 20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد دوسری جو ٹیم آئی وہ ذیشان عزیز صاحب کی تھی. تو اس وقت مجھے پتہ لگا کہ جناب میرے کیمرہ مین نے بتایا کہ یہ اردو پوائنٹ سے آئے ہیں لوگ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر ہم انتظار کرتے رہے, تقریباً 4 بجے کے قریب 4:30 میرے خیال سے اتنا ہی کوئی ٹائم تھا, اس میں پھر ان کا مکمل ہو گیا جو بھی سیشن تھا. انہوں نے جو اپنے اسٹوڈنٹ وغیرہ آئے تھے سب کو بھیج بھاج کے فارغ کیا, اور اس کے بعد پھر انجینئر صاحب آئے, انہوں نے نماز پڑھائی باجماعت جس میں ظہر اور عصر دونوں اکٹھی انہوں نے پڑھی, اور اس کے بعد پھر پوڈ کاسٹ شروع ہونا ہے. اور یہاں انہوں نے ایک خاص بات اور بھی کہی کہ چونکہ آپ کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ہے تو ان کے ساتھ بھی ہے, تو لہٰذا پگڑی میں تبدیل کروں گا. میری دفعہ انہوں نے وائٹ پگڑی رکھی اور ذیشان عزیز صاحب کی دفعہ بلیک پگڑی انہوں نے رکھی. اچھا, اب اسی ساری صورتحال میں پھر انہوں نے سیٹ تک لگوایا, کیمروں کی پوزیشن تک کروائی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر, پوڈ کاسٹ جب ہوا تو اس وقت ذیشان صاحب ادھر بیٹھے تھے, ان کی ٹیم ادھر بیٹھی تھی. اس پوری ٹیم نے لائیو وہاں بیٹھ کر میرا پوڈ کاسٹ وہاں سنا. میں وہاں سے پھر واپس چلا گیا. اس کے بعد میری جو انجینئر صاحب سے بات ہوئی وہ بڑی حیران کن بات تھی. وہ بات جہاں پر یہ تھی کہ جناب میں نے انجینئر صاحب سے, بلکہ میں نے ابرار کو کال کر کے کہا کہ میں انجینئر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انجینئر صاحب نے مجھ سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ حضور بڑا اچھا آپ کے ساتھ رہا, لیکن مجھے اب آ کے احساس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہٹڈ ہو گیا تھا, زیادہ میں نے سخت آگے سوالات آپ سے کر دیے تھے. تو آپ اگر چاہتے ہیں تو کوئی حصہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آن ایئر نہ ہو, پبلش نہ ہو, تو میں نکال دیتا ہوں. کہاں سے آپ چاہتے ہیں؟ تو مجھے انجینئر صاحب نے کوٹ اینڈ کوٹ کہا بھائی جو آپ ریکارڈ کر کے گئے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا آپ نے رکھنا ہے کون سا آپ نے نہیں رکھنا, ہماری طرف سے اجازت ہے. پھر انہوں نے مجھے اس وقت ارشاد بھٹی صاحب کا حوالہ دیا, اور ارشاد بھٹی صاحب کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ان سے بھی چیزیں نہیں کروائی تھیں آگے پیچھے, آپ ایزی ہو جائے. ہمارے اس پلیٹ فارم میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کسی کو کسی سوال سے روکا ہو. پھر یہ ساری ویڈیوز لگانی ہے سب, ہاں ایک چیز جو میں بول رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جتنے دعوے کیے ایک چیز لگی. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ذیشان عزیز صاحب جو ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ ایک زیادتی والی بات ہے کہ کتنے اہم اور ایک وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ شخصیت کو آپ ایک غلط رنگ کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے. اچھا, میں ایک بات بیچ میں رہ گئی بتانا, وہ یہ تھی کہ عمران خان جو ان کا ایک بڑا کلیدی بندہ ہے, اس نے مجھے آ کر یہ بات کہی کہ میرے ساتھ بیٹھ کر, یا ویڈیو بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, کہ آپ نے جو بھی سوال کرنے میں آپ کو صافہ اور کاغذ پینسل دے دیتا ہوں جو بھی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے بس اپنے طور پر اپنی احتیاط اور اپنی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرنے ہیں. یہ انہوں نے صرف مجھے کہا, اور کہا کہ میں یہی بات جا کر ذیشان کو بتانے جا رہا ہوں. تو ذیشان عزیز کو میرے سے اٹھ کے وہ یہ بتانے گئے کہ آپ
بھی ایسے ہی جو ہے نا اپنی حفاظت کو اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آ کر یہ آپ کو بریف کرتا ہے کہ اینٹی عمران خان مجھ سے کہا گیا. مطلب یہ واحد ایک یہی شخص رہ گیا دنیا میں کہ جناب اسی کو پتہ ہے کہ اسی کو سوال اینٹی عمران خان فیڈ کرنے کا خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ کہا گیا. نہ مجھے کہا گیا جو اسی دن ایک ریکارڈ کر رہا ہے پوڈ کاسٹ, نہ اس سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب آئے ہیں انہیں کہا گیا, نہ اس سے پہلے اعجاز سید صاحب آئے ان کو کہا گیا, نہ اس سے پہلے ہزاروں لوگ آئے ہیں جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں, کسی کو نہیں کہا گیا, واحد ایک کو کہا گیا. اور اس کے بعد پھر جو رائی کو پہاڑ بنایا انہوں نے وہ آپ کے سامنے.